عزیزان وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اپنی دلی تمنا اور جو بھی ان کے مقصد ہوا کرتے ہیں وہ اپنے مقصد کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی مرادیں پوری بھی ہوتی ہے۔ وہ عطائے رسول ہیں، آل رسول ہیں، انہیں نوازنا آتا ہے، کسی طرح کی کوئی بھی ان کے دربار میں کمی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں میں بیان کر دوں جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور وہاں پہ جب آپ حاضر ہوں گے تو آپ کی حاضری بھی قبول ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو ناجانکاری کی وجہ سے شریعت کے مسائل انہیں نہیں معلوم ہوتے ہیں، کچھ ایسی حرکتیں وہ کر جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر بعد میں وہابی دیوبندی اہل سنت والجماعت کے علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ تو خدا کے واسطے آپ مزاروں پہ جا کر ایسے کام ہرگز نہ کریں جسے دیکھ کر بعد میں علماء اہل سنت کو شرمندگی ہو، اور خاص طور سے وہ ڈائریکٹ نشانہ بناتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات کو کہ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کی تعلیم تو یہی ہے، یہ قبر پرست لوگ ہیں، یہ مزار پرست لوگ ہیں، شرک کے بدعت کے فتوے پھر ان کی طرف سے آتے ہیں۔ اور آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے وہاں پہ جا کر یہ کام کر دیے تو اب تو ہم ڈائریکٹ مقبول بارگاہ ہو گئے۔ آپ مقبول نہیں بلکہ مردود قرار دے دیے جائیں گے۔ اگر جانکاری کے باوجود آپ ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کا ایک بھی عمل نہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی مرادیں پوری ہو۔ تو کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں۔ میں اپنے گھر کی باتیں نہیں بلکہ ہماری شریعت جو بتاتی ہے وہ کچھ ضروری مسائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہو سکے تو آپ اس پر عمل کر لیں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مزار پہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جا کر وہاں بوسہ دینی ہے، بوسہ ہم دے دیے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری ساری مرادیں پوری ہو گئی، جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی فتاویٰ میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مزار پہ جائے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھے۔ مزار کے قریب جا کر کے آپ چومنا، چاٹنا اور بوسہ دینا یہ جو شروع کر دیتے ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں، یہ غیر شرعی کام ہے۔ آپ ان کاموں سے بچیں ورنہ آپ کی مرادیں پوری ہونی اور آپ کی حاضری مقبول ہونی یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ پر اللہ رب العزت کا عذاب بھی آ سکتا ہے، کیونکہ آپ چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہے، آپ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو تعلیم ہمیں دی ہے آپ ان کی تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ تو عذاب کے مستحق ہو جائیں گے پھر۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب مزار پہ جائے تو 4 ہاتھ یا 7 ہاتھ دور کھڑے ہو کر کے آپ فاتحہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کرنا بھی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سجدہ یہ عبادت ہے اور عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی دنیا میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے۔ اگر سجدہ کرنا اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرے کے لیے جائز ہوتا تو ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے مردوں کے سامنے سجدہ کریں، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، یہاں تک کہ آپ کا ایمان بھی جا سکتا ہے، کیونکہ آپ غیر اللہ کو آپ عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں، جبکہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام سے بڑھ کر ہم شریعت کو ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام سجدہ کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، لیکن کہیں سے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ سجدہ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہو۔ تو ہم تو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، تو خدا کے واسطے مزاروں پر جا کر آپ سجدہ تو ہرگز نہ کریں ورنہ آپ کا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ نہ جانکاری کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم نے کر دیا، تو یہ آپ کے لیے عذر نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے کہا ہے کہ ہر ایک مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے کہ جس سے وہ حرام اور حلال کی تمیز کر سکے۔ اس لیے میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں آپ کو بتا دوں، تو سجدہ آپ نہ کریں۔ سجدہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب مزار پہ جائیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو چادر چڑھانی ہی ہے، چاہے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں چادریں پہلے سے چڑھی ہوئی ہوں پھر بھی چادر چڑھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کا فتویٰ آپ اٹھا کر پڑھ لیں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی بھی مزار پر جب تک ایک چادر چڑھی ہوئی ہے، جب تک وہ چادر پھٹ نہیں جاتی ہے، وہ چادر پھٹ کر ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، تب تک دوسری چادر چڑھانا جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی یہ تحریر پیاری ہے جو انہوں نے عشق رسول میں ڈوب کر کے لکھی ہے، یا آپ کو اپنی من کی باتیں سننا زیادہ پسند ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں۔ ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ جب تک ایک چادر چڑھی ہوئی ہے وہ پھٹ نہ جائے اس وقت تک دوسری چادر آپ نہیں چڑھا سکتے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے چادر چڑھانی ہے بس۔ آپ دیکھیں نا، ہندوستان کی سرزمین پر آپ کے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی بیوہ عورتیں ہیں، غریب بچیاں ہیں، یتیم ہیں، جن کے سر پہ کوئی دوپٹہ ڈالنے والا نہیں ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں وہ پوری پوری رات جگ کر کے یوں ہی سسکیاں لے کر کے گزار دیتے ہیں، ان کے جسم پر کوئی ایک کمبل اڑھانے والا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اگر آپ یہ چادر چڑھانے کے بجائے جو آپ 8,000 9,000 کی چادریں چڑھاتے ہیں، اگر آپ ایک کمبل کسی یتیم مسکین یا بیوہ عورت کے سر پہ ڈال دیں گے، اگر وہ سکون سے سوئے گی تو آپ یقین سے سمجھ لیں اللہ رب العزت وہاں آپ نہیں بھی جائیں گے تو آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس سے دوگنا ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ بس مزار پہ چلے گئے، چادر چڑھا دی، اب ہو گیا کام، ہم تو ہو گئے مقبول بارگاہ خدا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے پیسے کو اچھی جگہ پہ آپ لگائیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ جو یہ مزار پہ چادریں چڑھاتے ہیں اور خاص طور سے اجمیر شریف درگاہ پہ جب لوگ جاتے ہیں تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہاں کے جو مجاور ہوتے ہیں، آپ چادر ادھر سے چڑھا کر گئے، ادھر سے کھینچ لی جاتی ہے چادر، اور وہ چادر دوبارہ مارکیٹ میں بیچی جاتی ہے۔ پھر کسی نے خرید کر کے وہ چادر لائی، چڑھائی، پھر ادھر سے وہ چادر کھینچ، اس طرح ایک چادر کئی مرتبہ بکتی ہے۔ تو آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے چادر چڑھا دی ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی چادر بھی مزار کے اوپر نہیں ہے، وہ چادر کئی مرتبہ بکنے کے لیے مارکیٹ میں چلی گئی ہے۔ تو کیا فائدہ ایسے کام کر کے، اور ہماری شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو آپ غریبوں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر کسی مسکین نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے خدا کی بارگاہ میں تو آپ سمجھ لیں اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مقبول بھی ہو سکتے ہیں۔